بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ایک بہت اسپیشل ویڈیو ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی ہے۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یقین مانو انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے اتنی زیادہ انفارمیشن مل جائے گی جو آج تک آپ کو کسی نے بھی نہیں دی ہوگی۔ جی تو دوستو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں، لیکن اس ویڈیو کے ہم نے 3 پارٹ کیے ہیں اور آج اس کا پہلا پارٹ ہے، اور ہم اس میں مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، آپ کی کیا ہائٹ چیسٹ ویٹ ہونا چاہیے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ بھرتی ہونے کا طریقہ کیا ہے، ٹریننگ پیریڈ کیا ہوتا ہے، ٹریننگ سینٹر کہاں ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ اچھی انفارمیشن دی جائے گی۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج جن میں پاکستان نیوی، پاک آرمی اور ایئر فورس شامل ہیں، ان کا بھرتی کرنے کا طریقہ بالکل دوسری جابز کے جو پروسیجر ہے اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان نیوی کے حوالے سے، چونکہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ پاکستان نیوی کے حوالے سے ہے۔ تو پاکستان نیوی یا پاک بحریہ جو ہے یہ پاکستان کی مسلح افواج کا حصہ ہے، جو کہ ہماری سمندری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ پاکستان نیوی میں بھرتی ہونے کے لیے جو ویسے تو بہت سارے کورسز ہیں، لیکن جو مین کورسز ہیں وہ 3 ہیں۔ وہ 3 کورسز آفر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے جو اچھا اور سب سے جو بڑا کورس ہے وہ ہے پی این کیڈٹ کا، جو کہ ایک ریگولر کورس ہے، ریگولر جاب ہے۔ پی این کیڈٹ کا کورس سال میں 2 بار جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے اس میں، یعنی کہ 1 سال میں 2 بار پی این کیڈٹ بھرتی کرنے کے لیے اشتہار جاری کیا جاتا ہے، جس میں جو پہلے بیچ ہے اس کا اشتہار مئی میں جاری کیا جاتا ہے اور دوسرے بیچ کا اشتہار اکتوبر میں جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے امیدوار کا غیر شادی شدہ ہونا، پاکستان کا شہری ہونا، اور لازمی طور پر میل یعنی کہ مرد حضرات اس کے لیے اہل ہوتے ہیں۔ اس کی ایج 16.5 سال سے لے کر 21 سال تک ہونی چاہیے، اور جو کسی بھی آرمڈ فورسز میں جاب کر رہا ہو، یعنی کہ نیوی میں، آرمی میں یا پھر ایئر فورس میں سرو پہلے سے کر رہا ہو، ان کے لیے 2 سال کی رعایت دی جاتی ہے اپر ایج لمٹ میں، یعنی کہ وہ 23 سال کی عمر تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کوالیفیکیشن یعنی کہ تعلیم کتنی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے ایف ایس سی پاس کی ہو، کم از کم آپ کے 60% نمبر ہوں، یعنی کہ آپ نے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ایف ایس سی پاس کی ہو یا پھر او اے لیول کا امتحان پاس کیا ہو۔ اس میں بھی آپ کے لازمی طور پر 60% مارکس ہونے ضروری ہیں، اور ایف ایس سی میں جو سبجیکٹ آپ کے ہونے چاہیے ان میں جو سب سے پہلا کمبینیشن ہے فزکس، میتھ اور کیمسٹری، یعنی کہ جسے ہم ایف ایس سی پری انجینئرنگ کہتے ہیں یا اسے نان میڈیکل کہتے ہیں، یہ آپ کا ہونا چاہیے، یا پھر فزکس، میتھ اور کمپیوٹر سائنس یعنی کہ آئی سی ایس ہونا چاہیے، یا پھر آپ کا فزکس، میتھ اور ساتھ میں اسٹیٹ ہونی چاہیے۔
اور جن لوگوں نے اے لیول کا امتحان پاس کیا ہو وہ اس کے لیے ایکویویلنس سرٹیفکیٹ جو کہ جاری کیا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ وہ لازمی لے کر جائیں۔ اور ساتھ میں وہ لوگ جنہوں نے ایف ایس سی یا آئی سی ایس کے پارٹ 1 کا یعنی کہ انہوں نے فرسٹ ایئر کا امتحان پاس کر لیا ہے اور ان کے 65% پلس مارکس ہیں، وہ بھی اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں ساتھ میں ہوپ سرٹیفکیٹ دینا ضروری ہوتا ہے، وہ انہیں پرووائڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہوپ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے، یہ کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ یہ دوستوں کو اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو اپنے کالج سے ہی مل جاتا ہے۔ آپ نے جہاں سے ایف ایس سی پارٹ 1 کا داخلہ بھیجا تھا یعنی کہ جس کالج میں آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں اسی سے آپ کو یہ ہوپ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ آپ نے سمپلی کلرک کے پاس جانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنا فرسٹ ایئر کا رزلٹ کارڈ اس کی کاپی بھی لے کر جانی ہوتی ہے اور اسے کہنا ہے کہ سر مجھے ہوپ سرٹیفکیٹ چاہیے چونکہ میں نے اپلائی کرنا ہے، تو وہ آپ کو رزلٹ کارڈ دیکھ کر تصدیق کرے گا اور آپ کو ہوپ سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے پرنسپل سے اس کی تصدیق یعنی کہ پرنسپل کے سگنیچر کروا لینے ہیں اور یہی ہوپ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد بات جو سب سے کامن پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یا تو کسی کمپیوٹر والی شاپ پہ چلے جانا ہے جو فوٹو اسٹیٹ والے ہوتے ہیں ان کے پاس۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو ان کو تو کیونکہ مکمل پروسیجر کا پتہ ہوتا ہے، یہ ان کا تو ایک بزنس ہے۔ اگر آپ خود سے اپلائی کرنا چاہیں تو آپ بالکل فری خود سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل یا کمپیوٹر کے براؤزر میں چلے جانا ہے اور ادھر آپ نے لکھ دینا ہے کہ جوائن پاک نیوی، یعنی کہ آپ اگر گوگل میں جاتے ہیں یا پھر آپ کروم اوپن کرتے ہیں تو ادھر آپ نے صرف جوائن پاک نیوی لکھ دینا ہے۔ ادھر آپ کے پاس دوسرے نمبر پر وہ جوائن پاک نیوی کی جو یہ پاک نیوی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی۔ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس جو ہے وہ 3 آپشنز آئیں گے، ایک رجسٹریشن فارم اور ایک جو اس کے لیے رول نمبر سلپ نکالنی ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پہ رزلٹ وغیرہ۔ تو آپ نے ادھر جو رجسٹریشن فارم ہے اس پر کلک کر دینا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس کورس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نام، اپنے فادر کا نام، اپنا ایڈریس، مکمل پتہ، اپنا فون نمبر، اپنا مذہب، اپنا فرقہ اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، اپنے والد کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور ساتھ میں کچھ آپ کی ایجوکیشنل ڈیٹیلز بھی مانگی جاتی ہیں۔ اس میں آپ نے اپنے مارکس، ٹوٹل مارکس اور اپنی ایج وغیرہ اور یہ اس طرح کی انفارمیشن آپ نے دینی ہوتی ہے۔ آپ وہ خود ہی سے دیکھ لیں گے، وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا۔ آپ نے اور سب سے آخر میں آپ نے پاکستان نیوی کے سلیکشن سینٹر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ کے بالکل قریب ہو، آپ اسی کا انتخاب کریں۔ تو اس کے بعد آپ نے فارم کو سبمٹ کر دینا ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس ایک سلپ جو ہے وہ بن کر آ جائے گی اور اس سلپ پر جو آپ کے ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹیسٹ ٹائم کا جو جگہ ہے وہ خالی ہوگی۔ تو آپ نے لاسٹ ڈیٹ کا انتظار کرنا ہے۔ لاسٹ ڈیٹ کے بعد آپ کے اس ٹیسٹ ٹائم اور ڈیٹ والی جگہ پر آپ کے ٹیسٹ کا جو ڈیٹ اور ٹائم ہے وہ لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ لے لینا ہے۔ یہی اپلائی کرنے کا
طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو سلیکشن کا پروسیجر ہے اس سے کس طرح سے گزرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، جسے آپ ریٹن ٹیسٹ کہہ لیں یا پھر کمپیوٹرائز ٹیسٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس 2 طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ، کمپیوٹر پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر پر ہی جب آپ اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں، انٹیلیجنس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد آپ کے پاس اکیڈمک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے متعلقہ سبجیکٹ جو کہ آپ نے FSC میں پڑھے ہیں، انہی میں سے جو اکیڈمک ٹیسٹ ہے وہ سولو کرنا ہوتا ہے۔ وہ ٹیسٹ انہی سبجیکٹ میں سے ہی بنایا ہوتا ہے۔ اس میں انگلش، میتھ، فزکس اور کچھ جنرل نالج کے سوالات شامل ہوتے ہیں اور یہ آپ نے سولو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ تو دوستو، انٹیلیجنس ٹیسٹ اور اکیڈمک ٹیسٹ یہ آسان ہوتے ہیں، یہ کوئی اتنے زیادہ مشکل نہیں ہوتے، انہیں ایک نارمل اسٹوڈنٹ بھی آسانی سے پاس کر سکتا ہے۔ اور اسے ہم اگر آپ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ اور اکیڈمک ٹیسٹ کے بارے میں، تو وہ میں آپ کو ایک مکمل ویڈیو میں بتا دوں گا، کیونکہ یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے۔ اس پر میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دی ہیں اور باقی میں آپ کو علیحدہ سے ویڈیو میں بتا دوں گا۔ اس کے بعد جو یہ انٹری ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو دونوں ٹیسٹ لیے گئے کمپیوٹر پر وہ پاس کر لیے، اس کے بعد ان کا ہوگا فزیکل۔ فزیکل میں دوستو سب سے پہلے رننگ ہوتی ہے، 1 مائل رننگ ہوتی ہے جو کہ آپ نے 8.5 منٹ میں پاس کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد 10 پش اپس ہوتی ہیں، یہ 2 منٹ میں 10 پش اپ لگانی ہوتی ہیں۔ 10 سٹ اپس ہوتی ہیں جو کہ آپ نے 2 منٹ میں لگانی ہوتی ہیں، اور صرف 2 چن اپ ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی ٹائم 2 منٹ دیا جاتا ہے۔ اس میں دوستو فزیکل ٹیسٹ میں جو رننگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی پریکٹس اور تھوڑی سی محنت جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی دوسرے ٹیسٹ ہیں، یعنی کہ پش اپ، چن اپ، سٹ اپ ہے، یہ کوئی اتنی خاصی مشکل نہیں ہوتے، یہ آپ تھوڑی سی محنت کے ساتھ سب کچھ پاس کر سکتے ہیں، یعنی کہ فزیکل نارمل سا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو فزیکل پاس کر لیتے ہیں ان کا انیشیل میڈیکل ہوتا ہے۔ اس میں ویٹ، ہائٹ، چیسٹ اور ساتھ میں بواسیر وغیرہ چیک کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو یہ یعنی کہ جن کو انیشیل میڈیکل میں کلیئر قرار دے دیا جاتا ہے، ان کا پرسنالٹی ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ پرسنالٹی ٹیسٹ یہ دوستو بیسیکلی یہ ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ برائے نام ہی ہوتا ہے، یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے۔ اس میں آپ سے ایک پیپر لیا جاتا ہے پرسنالٹی ٹیسٹ میں، جس میں جملے مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ آپ نے 1 یا 2 الفاظ لکھے ہوتے ہیں اس پیپر پر، اور باقی آپ نے اپنے پاس سے لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا دماغ صرف چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ساتھ میں پکچر سٹوریز ہوتی ہیں، اور آپ نے اپنے بارے میں کچھ اپنی خامیاں اور خوبیاں لکھنی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، آپ نے بس آپ کے ذہن میں جو بھی آئے لکھ دینا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں دوستو، پرسنالٹی ٹیسٹ کے لیے آپ کی سوچ ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ آپ جو بھی پکچر سٹوری دیکھیں یا آپ کوئی جملہ لکھیں تو اس میں اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں۔
اس کے بعد بات آتی ہے کہ جن کا پرسنالٹی ٹیسٹ بھی پاس ہو جاتا ہے، اور یہ چونکہ ایک فارمیلٹی ہے وہ تقریباً سبھی کو پاس کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوتا ہے۔ اس میں آپ سے ایک یا دو پھر سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور ساتھ میں آپ ڈاکومنٹ وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ISSB کے لیے ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ کے ISSB کے لیے 3 دن آپ کو ادھر سینٹر میں ISSB کے 3 سینٹرز ہیں پاکستان میں، کوہاٹ میں ہے اور ملیر میں ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ ادھر آپ کے ان 3 سینٹرز میں گجرانوالہ میں بھی ایک سینٹر ہے۔ ان 3 سینٹر میں سے کسی ایک سینٹر میں آپ کو جانا ہوتا ہے، اور ادھر 3 دن آپ کو رکھا جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو یوٹیوب پر بھی مل سکتی ہے، آپ جب سرچ کریں گے تو۔ اگر آپ کہیں تو میں بھی بتا دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ زیادہ لمبا ٹاپک ہے، تو اس کے لیے بھی علیحدہ ویڈیو ہونی چاہیے۔ تو دوستو ISSB میں ریکمینڈ ہونے والوں کا فائنل میڈیکل ہوتا ہے۔ فائنل میڈیکل میں دوستو آپ کی چھاتی کا ایکس رے کیا جاتا ہے، آپ کے جو جسم کے دوسرے جوڑ ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں آپ کی کمپلیٹ بلڈ پکچر لی جاتی ہے، آپ کے بلڈ کا مکمل طور پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دوستو آپ کی جو بڑی بیماریاں ہیں، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے، ان کا بھی چیک اپ کیا جاتا ہے کہ آپ کو ان میں سے کوئی میجر ایشو خدا نخواستہ نہ ہو۔ تو اس کے بعد دوستو جن کا فائنل میڈیکل کلیئر ہو جاتا ہے، ان کو پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ ادھر آپ کی جو ہے وہ 1.5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1.5 سال کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد آپ کو بطور مڈ شپ مین پاس آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور ادھر سے جب آپ کو پاس آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی 6 ماہ کی جو پریکٹیکل ٹریننگ جو آپ کو ایک بوٹ میں یا آپ کو ایک بحری جہاز میں گزارنا ہوتے ہیں 6 ماہ، ادھر آپ کی وہ ایک آپ کو اس کو پریکٹیکل ٹریننگ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کی 6 ماہ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سب لیفٹیننٹ جو کہ آپ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 17 گریڈ کی جاب ہے، اس کے عہدے پر ترقی دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے کورس کی، جو اس کا دوسرے نمبر پر کورس ہے، اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو کورس ہے وہ ہے سیلر کا۔ سیلر کی دوستو بیسیکلی یہ ایک سپاہی کی جاب ہے، اس کو آپ 7ویں اسکیل کی جاب، جو پولیس میں جیسے کانسٹیبل ہوتا ہے اسی طرح جو نیوی میں سیلر کہا جاتا ہے سپاہی کے رینک کو۔ اس کی 2 بار 1 سال میں 3 بار اس کا ایڈ دیا جاتا ہے، یعنی کہ 1 سال میں 3 بار اس کا بھرتی کے لیے اشتہار جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو پہلے بیچ کی جو ہوتی ہے وہ سلیکشن، ان کا اشتہار جنوری میں جاری کیا جاتا ہے، دوسرے بیچ کے لیے مئی میں جاری کیا جاتا ہے، اور تیسرے بیچ کے لیے اکتوبر میں جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دوستو جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے دوستو سیلر جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں جن کی کامن سلیکشن کی جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے ٹیکنیکل سیلر۔ ٹیکنیکل سیلر کے لیے دوستو آپ کی جو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے 65% مارکس ہونے چاہیے میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہو۔ اور دوستو اس کے بعد جو ہے وہ میرین برانچ کے جو سیلر ہیں اس کے لیے آپ کی میٹرک سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے،
اور آپ کے 60% 60% مارکس ہونے چاہیے، یعنی کہ فرسٹ ڈویژن ہونی چاہیے۔ اور نیول پولیس کے لیے آپ کی میٹرک جو ہے وہ آرٹس یا سائنس کسی کے ساتھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی آرٹس یا سائنس کے ساتھ میٹرک ہونی چاہیے کم از کم 50% مارکس کے ساتھ، یعنی کہ آپ کے 50% کم از کم مارکس ہونے چاہیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ایج کی۔ دوستو ایج ٹیکنیکل برانچ کے لیے ایج 16 سے 20 سال رکھی جاتی ہے۔ آپ کی جو ایج ہے وہ 16 سال سے لے کر 20 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اور میرین برانچ کے لیے ایج 17 سال سے لے کر 21 سال رکھی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی عمر 17 سال سے لے کر 21 سال کے درمیان اگر آپ میرین برانچ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج ہونی چاہیے۔ اور نیول پولیس کے لیے جو ہے وہ 16 سے 20 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ہم ہائٹ کی۔ ہائٹ دوستو آپ کی ٹیکنیکل برانچ کے لیے سب سے کم ہوتی ہے، یعنی کہ 5 فٹ 4 انچ تک ہونی چاہیے کم از کم۔ میرین کے لیے 5 فٹ 6 انچ اور نیول پولیس کے لیے 5 فٹ 7 انچ آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے۔ اس کا بھی دوستو اس کے علاوہ جو باقی سلیکشن کا پروسیجر ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پاکستان نیوی کی ویب سائٹ پر جا کر جوائن پاک نیوی پر جا کر اپنی رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے۔ رجسٹریشن کروانے کے بعد دوستو آپ کا تقریباً 1 ماہ کے بعد جس سلیکشن سینٹر کا آپ نے انتخاب کیا ہے اسی سینٹر پر آپ کا جو ہے وہ ای ٹیسٹنگ کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس پر اسی طرح سے، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ میٹرک لیول کا ہوتا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ اسی طرح سے انٹیلیجنس ٹیسٹ اور ایکڈیمک ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ادھر آسان ہوتا ہے پی این کیڈٹ کی نسبت، اور اس کے بعد جو ایکڈیمک ٹیسٹ ہے وہ آپ کا میٹرک لیول کا ہوتا ہے۔ اور اس کو پاس کرنے، ان دونوں ٹیسٹوں کو پاس کرنے کے بعد ادھر میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور بھی آگاہی دیتا چلوں کہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے لیے 75 MCQs ہوتے ہیں، جو کہ آپ نے 25 منٹ میں حل کرنے ہوتے ہیں، اور ان 75 مارکس میں سے آپ کے 40 مارکس آنا لازمی ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے۔ اور جو ایکڈیمک ٹیسٹ ہے اس میں آپ کا 100 مارکس ہوتے ہیں، 100 MCQs ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس اس کے لیے 40 منٹ ہوتے ہیں، اور آپ نے ان 100 MCQs کو سولو کرنا ہے، اور آپ کے 50 مارکس یعنی کہ آپ کے 50 MCQs جو ہیں وہ کریکٹ ہونے چاہیے اگر آپ پاس کرنا چاہتے ہیں تو۔ دوستو ان دونوں ٹیسٹوں کو پاس کرنے کے بعد آپ کا فزیکل ہوتا ہے۔ فزیکل کے لیے دوستو 8.5 یعنی کہ 8.5 منٹ دیے جاتے ہیں 1 میل رننگ کے لیے، اور اس کے بعد آپ کو 15 پش اپ لگانی ہوتی ہیں آپ نے 2 منٹ میں، 15 سٹ اپ لگانی ہوتی ہیں، اور 4 چن اپ لگانی ہوتی ہیں 2 منٹ، ان کے لیے سب کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستو جو یہ فزیکل پاس کر لیتے ہیں ان سب کا انیشیل میڈیکل ہوتا ہے۔ انیشیل میڈیکل دوستو اس میں آپ کا اسی طرح سے سیم ہی ہوتا ہے۔ انیشیل میڈیکل میں آپ کے ہائٹ چیک کی جاتی ہے، چیسٹ چیک کی جاتی ہے، ویٹ چیک کیا جاتا ہے، آپ کے جو آپ کے نی ناکنگ ہے یا فلیٹ فٹ ہے یہ چیک کیے جاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کو سرسری چیک کیا جاتا ہے۔
सरसरी मतलब आपके सामने एक बोर्ड लगा होता है, उधर आपने थोड़ी दूर खड़े हो जाना है। एक आंख पर आपने हाथ रखना है और दूसरी आंख से देखकर बताना है, और थोड़ी दूर आपको खड़ा किया जाता है और फिर उस जिससे आपने पहले देखा है उस पर हाथ रख लेना है और दूसरी से बताना है। ये इसी तरह से आपका जो है वो इनिशियल मेडिकल होता है। इधर फिर आपकी बवासीर जो है वो चेक की जाती है, ये और अगर कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो तो उसे CMH में रेफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। ये उसी तरह से सेम होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको एक पेपर दिया जाता है। उस पेपर पर तकरीबन 50 के करीब जो हैं वो जुमले होते हैं जो कि आपने मुकम्मल करने होते हैं, और 1 या 2 अल्फाज लिखे होते हैं और बाकी आपने अपने माइंड से मुकम्मल करना है। उसका मतलब है इससे आपकी सोच को चेक किया जाता है कि आपकी सोच किस तरह की है। इसके बाद दोस्तों पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इन टेस्टों में तकरीबन 15 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा गैप आता है। इसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू को आप एक फॉर्मेलिटी कह लें। इसमें कोई खातिर-खा परेशानी वाली बात नहीं होती। सबसे पहले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद एक अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट्स की आपसे कलेक्ट कर ली जाती है, और इसके बाद जो कमांडर होता है उस सिलेक्शन सेंटर का, उसके सामने आपको ले जाया जाता है। उधर वो आपसे आपकी फ़ैमिली के मुतल्लक़ और आपके मुतल्लक़ कुछ सवालात करता है। आपके अब्बू क्या करते हैं, आपके भाई कितने हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह सवालात किए जाते हैं, और सिर्फ़ एक जनरल नॉलेज का भी सवाल किया जाता है। और वो पिछले दिनों मेरे एक दोस्त का हुआ है इधर इंटरव्यू, उससे ये पूछा गया है कि पाकिस्तान के जनूब में कौन सा मुल्क है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जनूब में कोई मुल्क नहीं है बल्कि अरेबियन सी है, तो उसने बता दिया। तो सिर्फ़ यही सवाल एक पूछा जाता है, इसी तरह से कोई भी एक सवाल पूछा जाता है। इसके इंटरव्यू होने के तकरीबन 1 माह के बाद फ़ाइनल लिस्ट जो है वो लगाई जाती है, और आपका अगर फ़ाइनल लिस्ट में नाम आता है, आप कामयाब होते हैं, तो आपको फिर सिलेक्शन सेंटर की तरफ से कॉल या फिर मैसेज कर दिया जाता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर आपने इसके बाद रिपोर्ट करना होता है। उधर से आपको जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपने क्या क्या करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है वो फ़ाइनल मेडिकल होता है, और फ़ाइनल मेडिकल होने के बाद आपको दोस्तों इसके बाद फ़ाइनल मेडिकल के बाद आपको भेज दिया जाता है। फ़ाइनल मेडिकल में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि क्या क्या होता है। इधर आपकी छाती का एक्सरे किया जाता है, और इसके साथ जो है वो आपके दूसरे जो जोड़ हैं वो चेक किए जाते हैं, और आपकी आँखों का मुआयना किया जाता है, और आपकी ब्लड का टेस्ट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इस बैच को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, और मैरीन वालों की ट्रेनिंग PNS कासम में, और टेक्निकल और नेवल पुलिस वालों की ट्रेनिंग PNS हिमालय में होती है। ये दोनों दोस्तों जो दोनों एकेडमीज़ हैं PNS कासम और PNS हिमालय, ये कराची में हैं। मैरीन वालों की ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 8 माह है, और टेक्निकल वालों की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो 4 माह होती है, और नेवल पुलिस वालों की ट्रेनिंग 6 माह होती है। इसके बाद दोस्तों पास आउट कर दिया जाता है इन सेलर्स को,
تو دوستو تیسرے نمبر پر جو کورس کروایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے سویلین کا۔ یہ بھرتی بھی سال میں 2 بار کی جاتی ہے۔ سویلین کو مختلف جو ہے وہ سویلینز کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ سویلینز کو بھرتی کرنے کے بعد مختلف ٹریننگ سینٹرز میں یا پھر ہیڈ کوارٹر میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس میں کلرک وغیرہ اور دوسری نائب قاصد اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو ہیں وہ پوسٹیں شامل ہوتی ہیں۔ تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی، اس سے آپ کو کچھ انفارمیشن ملی، تو آپ نے اس کو لائک بھی کر دینا ہے اور ساتھ میں دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔